واجب الامر کی تقسیم ہوئی ادا اور قضا کی جانب، اس کے بعد ادا کی تقسیم ہوئی ادا محض اور ادا مشابہ بالقضا کی جانب، ادا محض کی تقسیم ہوئی ادا کامل اور ادا قاصر کی جانب۔ اب تقسیم کر رہے ہیں قضا کی۔ یہاں دو چیزیں سمجھیں، ایک جو قضا کی معروف تقسیم ہے اور ایک وہ اسلوب جو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ قضا کی معروف تقسیم یہ ہے کہ قضا کی دو قسمیں، قضا محض، قضا مشابہ بالادا۔ قضا محض کی پھر دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول، قضا بمثل غیر معقول۔ یوں جیسے ادا کی ثانوی اقسام کو ملا کر تین قسمیں بنتی تھیں، اسی طرح قضا کی ثانوی اقسام کو ملا کر تین قسمیں بنتی ہیں، ادا محض کامل، ادا محض قاصر، ادا مشابہ بالقضا۔ یہاں پر قضا محض بمثل معقول، قضا محض بمثل غیر معقول، قضا مشابہ بالادا۔ توجہ ہے؟ جی۔ یہ اس کا معروف اسلوب ہے قضا کی تقسیم کا۔ ذہن میں رکھیں، مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابتدائی طور پہ، آگے چل کے جو بات ہے اس کو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابتدا میں جو تقسیم کی ہے وہ قضا کی یوں نہیں کی کہ قضا محض اور قضا مشابہ بالادا، یوں نہیں کی، بلکہ کیا کہا، قضا کی دو قسمیں، بمثل معقول اور بمثل غیر معقول۔ یہ قضا محض کی دو قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جی۔ اس کی دو قسمیں ہیں، قضا محض کی، یعنی معروف اسلوب یہ ہے کہ قضا کی دو قسمیں، قضا محض، قضا مشابہ بالادا۔ قضا محض کی دو قسمیں، بمثل معقول، بمثل غیر معقول، ٹھیک ہے نا؟ تو بمثل معقول، بمثل غیر معقول، یہ درجہ ثانیہ میں ہے یہ تقسیم۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے درجہ اولا میں ذکر کیا ہے، بات آ گئی ذہن میں؟ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض اس انداز میں ہو کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑا جرم کر لیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ چونکہ قضا، بات پہ توجہ دینا، قضا مشابہ بالادا کو یہاں بیان نہیں کیا ابتدائی بحث میں، قضا مشابہ بالادا کو یہاں ابتدائی بحث میں بیان ہی نہیں کیا۔ جب بیان نہیں کیا، اب تقسیم ہی قضا محض کی ہوئی، جب تقسیم ہی قضا محض کی ہے تو پھر وہ دو قسمیں، بمثل معقول اور بمثل غیر معقول۔ بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے؟ ہیں یہ معروف تقسیم کے لحاظ سے ثانوی اقسام۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولی اقسام بنایا ہے، تو یہ طریق معروف سے تو جدا ہوا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ طریق بالکل درست نہ ہو۔ آپ نے تقسیم صرف قضا محض کی ہے اس مقام میں، آگے چل کے الگ بات آ رہی ہے۔ میری بات آپ سمجھیں نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ واجب الامر کی تقسیم ہوئی، واجب الامر کی دو قسمیں، قضا اور ادا، پھر ادا کی تقسیم ہو چکی، اب قضا کی تقسیم کر رہے ہیں۔ قضا کی ایک تقسیم میں معروف ہے کہ قضا کی دو قسمیں، قضا محض اور قضا مشابہ بالادا۔ قضا محض کی پھر دو قسمیں ہیں، قضا بمثل معقول اور بمثل غیر معقول۔ یہ معروف تقسیم ہے قضا کی، میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم اولی تھی، قضا کی دو قسمیں محض اور مشابہ بالادا، اس کو چھوڑ دیا، ابتدا میں اس کو ذکر نہیں کیا۔ بات آئی ذہن میں؟ تو آگے چل کے بات ہو رہی ہے، آگے چل کے یہ بات کر رہے ہیں، فیمن ادرک الامام فی العید راکعا لم یکبر الاخری، وہاں پر چل کے بات آئے گی، سمجھے بات کو؟ لیکن ابتدائی بحث میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قضا محض کو ذکر کیے، قضا مشابہ بالادا کو بیان نہیں کیا۔ چونکہ قضا مشابہ بالادا کو بیان نہیں کیا تو قضا محض کی قسمیں دو تھی، بمثل معقول اور بمثل غیر معقول، اس لیے کہا کہ قضا کی دو قسمیں ہیں۔
توجہ ہے؟ بات سمجھے؟ یہ اس اعتراض کا جواب بھی آپ اعتراض جواب میں بھی سمجھ سکتے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ کہا القضاء نوعان بمثل معقول اور بمثل غیر معقول. حالانکہ قضاء نوعان نہیں، القضاء انواع ہے، انواع ثلاثۃ، وہ تو 3 نوع ہیں. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ قضاء بمثل معقول، قضاء بمثل غیر معقول، قضاء مشابہ بالادا. یہ تو 3 قسمیں، 2 کیوں بیان کی؟ اعتراض بنا نہیں. تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بیان ہی قضاء محض کا ہے، قضاء مشابہ بالادا کا بیان ہی نہیں ہے. جب قضاء مشابہ بالادا کا یہاں پر بیان نہیں ہے تو اس کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، قضاء محض کا بیان ہے. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو اس انداز میں اعتراض کریں تو یہ جواب ہوگا. اعتراض دوبارہ سمجھ لو. اعتراض یہ کہ القضاء نوعان درست نہیں ہے، القضاء انواع ثلاثۃ ہے. سمجھے؟ تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے کہ انواع ثلاثہ تب بنے گی جب قضاء مشابہ بالادا کو شمار کیا جائے. یہاں پر یہ قضاء مشابہ بالادا کی گفتگو ہی نہیں کر رہے ہیں، یہاں گفتگو کر رہے ہیں قضاء محض کی. بات سمجھے؟ اور قضاء محض کی قسمیں 2 ہیں، بمثل معقول اور بمثل غیر معقول. میری بات سمجھے؟ دوسرے انداز میں اعتراض یہ کہ جو قضاء بمثل معقول اور بمثل غیر معقول نے ذکر کیا ہے یہ تو اقسام ثانویہ ہے، اقسام اولیہ تو نہیں ہے. قضاء کی یہ اقسام ثانویہ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ابتدائی طور پہ 2 قسمیں، محض اور مشابہ بالادا. محض کی پھر 2 قسمیں، محض کے آگے تقسیم. تو قضاء کی پھر کیا ہو گئی؟ تقسیم ثانوی ہوئی. بات آئی ذہن میں؟ جو اعتراض یہ ہے کہ جو درجہ اولا پہ ذکر کی ہے تو اقسام ثانوی ہے، اعتراض بنا نہیں. توجہ ہے؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض تب ہوگا جب کہ قضاء یہاں پر مطلق قضاء کی بات کر رہے ہوں. یہ مطلق قضاء کی تقسیم نہیں ہو رہی، یہ قضاء محض کی ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ قضاء محض کی اقسام اولیہ ہے. تو جو ہے نہیں. اب دیکھیں نا جی بھائی، کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، ماضی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر. تو اب کلمہ کی یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ اقسام اولیہ نہیں ہیں، یہ ثانویہ ہیں. لیکن اگر ہم کلمہ بول کے فعل مراد لیں، بھائی فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر، اب تو اقسام اولیہ ہیں، ایسا نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو کسی قرینے سے آپ نے کلمہ بول کے فعل مراد لے لیا. جب کلمہ بول کے فعل مراد لے لیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں بھئی کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ماضی مضارع امر. یوں اگر آپ بیان کرتے ہیں تو یہ بیان یہ اقسام ثانویہ نہیں بنیں گی، اقسام اولیہ بنیں گی. اگر یہ کلمہ بول کے مطلق کلمہ مراد ہو جو منقسم ہے اقسام ثلاثہ اسم فعل حرف کی جانب، تو پھر یہ اقسام ثانویہ بنتی. آپ نے کلمہ بول کے فعل کا ارادہ کیا، جب کلمہ بول کے فعل کا ارادہ کیا تو اب یہ اقسام اولیہ بن گئی. میری بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کہ قضاء کی 2 قسمیں ہیں، اگر قضاء سے قضاء مطلق مراد لیتے تو پھر یہ اعتراض ہوتا. قضاء سے مراد ہے قضاء محض. قضاء سے کیا مراد ہے؟ قضاء محض. جب قضاء سے مراد قضاء محض ہے اس کی یہ اقسام اولیہ ہے، بمثل معقول بمثل غیر معقول. بات سمجھ رہی؟ ٹھیک ہو گیا؟ قضاء کی 2 نوع ہیں. قضاء ایسی مثل کے ساتھ کہ مثل معقول ہو. اب بے مثل معقول کیا معنی بنیں گے؟ تھوڑا بہت ہمیں بھی توجہ کرنی چاہیے بھئی ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور ایسی مثل کے ساتھ جو معقول نہ ہو. اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھو کہ قضاء کی تعریف تو پہلے گزر چکی ہے. قضاء میں آپ بمثل من عند نفس کا پیش کرتے ہیں، ایسی ہے. قضاء میں آپ کیا کرتے ہیں؟ قضاء کی ادائیگی ہوتی ہے بمثل من عند نفس کا، تو اپنی جانب سے مثل پیش کرتا ہے. وہ حق ہو کہا تھا، وہ تمہارا اپنا حق ہے، ایسی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو مثل آپ پیش کر رہے ہیں اس کا مثل ہونا اور مماثلت، اس کی مماثلت اصل کے ساتھ وہ صرف شرعاً مفہوم ہو رہی ہے، صرف شرعاً معقول ہے، یا قطع نظر شرع کی بھی وہ مماثلت معقول ہے.
وجہ ہے وہ ما شرن معقول ہے یا شرع سے قطع نظر بھی معقول ہے. اگر ما شرن معقول ہو شرع سے قطع نظر معقول نہ ہو, مماثلت سمجھ آتی ہی نہ ہو, شرع سے ہٹ کر وہ مماثلت ہمارے ذہن میں آتی ہی نہ ہو, تو ذہن میں رکھنا یہ بمثل غیر معقول ہے. اور شرع سے قطع نظر بھی سمجھ آتی ہو تو بمثل معقول ہے. روزہ چھٹا تو روزہ رکھ لیا, مثل معقول ہے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ نماز رہی تو نماز پڑھ لی, 4 رکعت رہی تو 4 پڑھ لی, 2 رہی تو 2 پڑھ لی, 3 رہی تو 3 پڑھ لی. بات ہے ذہن میں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. کسی کا 100 روپیہ تم نے ضائع کر دی, اس کو 100 روپیہ تم نے دے دیے, مثل معقول ہے. بات ہے ذہن میں. ایک ہے بھائی مثل غیر معقول. مثل غیر معقول کیا؟ بھائی روزہ نہیں رکھ سکا, چلو 2 مسکین کو کھانا کھلا دو 2 ٹائم کا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. چھوڑا روزہ ہے, ادائیگی کھانے کی ہو رہی ہے, روزے میں اپنا بھی نہیں کھانا اور قضا کر رہے دوسرے کو بھی ساتھ کھلا رہے. بات ہے ذہن میں. حج کرنا ہے, حج ادا نہیں کر سکا تو اب دوسرے کو حج کروا رہا ہے. دیکھو نا, حج بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے. مال خرچ ہوگا, ساتھ تمہیں تکلف بھی کرنا پڑے گا. بات سمجھے؟ برخلاف کس کے؟ غیر کو پیسہ دے کے اس کو حج کروانا, جس میں آپ کے بدنی محنت بالکل شامل نہیں ہے, صرف اور صرف پیسے کا خرچ پایا جا رہا ہے. اس پیسے کا حج کا قائم مقام بننا یہ شرن تو معقول ہے, شرع سے قطع نظر میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ ہے قضا بمثل معقول اور قضا بمثل غیر معقول. قضا بمثل معقول کیا ہے کہ ایسی مثل کے ساتھ قضا کی جائے کہ جس کا اصل کے مماثل ہونا شرع پر موقوف نہ ہو. ایسی مثل کے ساتھ قضا کی جائے کہ جس کا اصل کے موافق ہونا, اصل کے مماثل ہونا شرع پر موقوف نہ ہو. سمجھ رہے بات کو؟ شرع سے قطع نظر بھی وہ مماثلت معقول ہو. بات ہے ذہن میں. برخلاف کس کے؟ بمثل غیر معقول کہ ایسی شے کے ساتھ, ایسی مثل کے ساتھ قضا کی جائے کہ اس کی اصل کے ساتھ جو مماثلت ہے ماذ ازرو شرع معقول ہو, شرع سے قطع نظر معقول نہ ہو. مماثلت شرع پر موقوف ہو, شرع سے ہٹ کر مماثلت سمجھ میں نہ آئے. بات سمجھے آپ؟ ٹھیک ہو گیا. اور قضا 2 نوع ہے. قضا ساتھ مثل معقول کے, جیسے ہم نے ذکر کیا. پہلے بات ہوتی رہی, یہ مثال بھی گزری تھی. جی وقضاء الصوم والصلاۃ, ٹھیک ہے نا. تو اور ساتھ مثل غیر معقول کے, مثل غیر معقول کی مثال دی ہے فدیہ, روزے کی قضا فدیہ کے ساتھ. وہ جو ہے آپ کی روزے کی قضا اور حج کی قضا دوسرے کو حج کروانے کے ساتھ. ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لو. مسئلہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی روزہ نہیں رکھ پا رہا تو لہٰذا وہ کیا کر لے, وہ فدیہ دے لے. تو اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان شریف میں اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا, اگر وہ شیخ فانی ہے تو اب وہ فدیہ دے. شیخ فانی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہے کہ اب دوبارہ اس کے اندر قوت طاقت کا آ جانا اور اس کا روزے پر قادر ہو جانا یہ غیر متوقع ہے. تو جو ہے اتنا بوڑھا ہے تو ٹھیک ٹھاک, یا بوڑھا ہے لیکن بہت بوڑھا نہیں ہے, گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا, سردیوں میں امید رکھ لے گا. دن لمبے ہوں تو نہیں رکھ سکتا, دن مختصر ہوں تو اب امید رکھ لے.
وجہ ہے. تو ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنے کی اجازت, اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے, وہ روزہ رکھے گا. سمجھے بات کو, قضا کرے گا. اور اگر فدیہ دے لیا, ایک شخص نے فدیہ دے لیا, شیخ فانی تھا, فدیہ دے لیا, زندگی میں اس کے اندر طاقت آ گئی قضا کرنے کی, روزہ رکھ کے ذہن میں رکھنا, وہ قضا کرے گا. ٹھیک ہے. ابھی لوگوں کو تھوڑی بہت جو ہے وہ مرض ہو جاتی ہے, تو وہ کیا سوچنے لگ جاتے ہیں, وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم فدیہ دے لیں. تو تھوڑی بہت مرض آ جانے سے فدیہ کفایت نہیں کرے گا, یہ بات ذہن میں رکھیں. فدیہ تب کفایت کرے گا جب کہ ایسے مرض میں ہو, یا اتنا بوڑھا ہو, ایسے مرض میں ہو کہ دوبارہ صحت متوقع نہیں ہے ساری زندگی, اتنا بوڑھا ہو کہ دوبارہ اس کے اندر قوت طاقت آنا غیر متوقع ہے. نادر طور پہ آ جائے تو اس سے کون منع کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین بوڑھوں کو طاقت عطا فرما دے, روک تو کوئی نہیں سکتا. علی کل شیء قدیر ہے. بات ہے ذہن میں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اس لیے کیا فرمایا مصنف علیہ الرحمہ نے, فی حق شیخ فانی, ٹھیک ہے نا, شیخ فانی کے حق میں فدیہ شیخ فانی دے گا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہر بندہ نہیں دے گا. بھی تھوڑی سی مرض ہوگی تو لہذا کیا کرتے ہیں ہم فدیہ دے لیتے, روزہ نہیں رکھیں گے. مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ رمضان شریف میں ہی زیادہ مسئلے بنتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی سی پیٹ کی تکلیف ہوگی تو جب بھی فدیہ دے لے, سر میں درد ہو گیا تو جب بھی فدیہ دے لے. جی, تو ابھی گرمیاں ہیں, گرمی میں روزہ نہیں رکھ پا رہا, سردیوں میں رکھ سکتا ہے, دن لمبے نہیں رکھ سکتا, دن مختصر ہوتے تو رکھ لیتا ہے, تو وہ روزہ ہی رکھے گا. اگر اس نے فدیہ دے دیا تو یہ نفلی صدقہ بن جائے گا, اس پہ روزہ لازم ہے. وہ آدمی کہ جو روزہ کی جس پہ قدرت ابھی نہیں ہے اور آئندہ آنا بھی غیر متوقع ہے, وہ فدیہ دے گا. وہ جو ہے بہرحال یہ فدیہ کیا ہے, مثل غیر معقول ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا, جو ہے روزہ وہ تجویع النفس ہے, برخلاف کس کے, فدیہ کے وہ اشباع النفس ہے. یہاں بھوکا رہتے وہاں کھلاتا ہے, دونوں میں مماثلت ہی نہیں ہے. اسی طرح حجاج الغیر, دوسروں کو حج کروانا, اپنے اوپر حج لازم ہے, دوسروں کو حج کروانا, یہ کیا ہے, یہ غیر معقول معنی ہے. بات ہے ہی ذہن میں. جیسے فدیہ باب صوم میں شیخ فانی کے حق میں, اور غیر کو حج کروانا اس کے مال سے, غیر کے مال سے نہیں, جس پر حج لازم ہوا اس کے مال سے. تو جو ہے یہ دونوں کا یہ نص ثابت ہے, دونوں کیا ہے, نص ثابت ہے. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں, ہم نے پہلے گفتگو کی ہے کہ جو قضا ہے اسی نص سے لازم ہے جس سے ادا لازم ہے. قضا اسی نص سے ثابت ہے جس سے ادا ثابت ہے, لیکن قضا بمثل غیر معقول جو ہے اس کے لیے نص جدید کا ہونا ضروری ہے. بات ذہن میں رکھنا. وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ بھئی قضا اسی نص سے لازم جس سے ادا لازم, یہ قضا بمثل معقول کی بات, بمثل غیر معقول کی بات نہیں کی تھی. وہاں پر قضا بمثل غیر معقول کے لیے ضروری ہے نص جدید. بات سمجھے؟ اگر نص جدید نہ ہوگی تو قضا بمثل غیر معقول لازم نہیں ہوگی. اتنی بات آپ سمجھیں, ٹھیک ہے نا؟ آگے چل کے مزید گفتگو کرتے ہیں. ثابت ہیں دونوں نص کے ساتھ, اور ہم نہیں سمجھتے مماثلت درمیان روزے اور فدیہ کے, اور نہ درمیان حج اور نفقہ کے. توجہ ہے, بات سمجھ آئی؟ یہ ہو گئی ہیں دو قسمیں قضاء محض کی. یہاں پر ایک اعتراض جس کا مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہیں. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض دو انداز میں آپ کر دو. ایک تو یوں اعتراض کرو جو میں نے ابھی بات بیان کی کہ آپ نے کیا کہا, آپ نے کہا کہ بھئی قضا بمثل غیر معقول, اس کے لیے نص جدید کا ہونا ضروری ہے, اس کے لیے نص جدید کا ہونا ضروری ہے. روزے کے بارے میں نص جدید موجود ہے, حج کے بارے میں نص جدید موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں بندہ مر گیا, نمازیں رہ گئی اس کے ذمے. تو جو ہے بندہ مر گیا, اس کے ذمے نمازیں رہ گئی, تو اب ہر نماز کی طرف سے ایک
صدقہ فطر کی مقدار ادا کی جائے گی. سمجھے؟ ایک دن میں 5 فرض اور چھٹا وطر، تو 6 نمازیں ہو گئی ایک دن کی، تو لہٰذا 6 صدقہ فطر ایک دن کی طرف سے ادا ہوں گے. توجہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا نص جدید ہونا ضروری ہے، تو یہ نماز کے لیے کون سی نص ہے؟ روزے کے لیے تو ہے، حج کے لیے بھی ہے. نماز کے لیے نماز کی قضا فدیہ کے ذریعے جو آپ قضا کروا رہے ہیں، اس کی نص کہاں ہے؟ سوال سمجھے نہیں؟ یوں اعتراض کریں یا آپ یوں اعتراض کریں. اعتراض یوں کریں کہ آپ نے نص وارد ہوئی ہے روزے کے بارے میں، آپ نماز کو اس پر قیاس کرتے ہیں. قیاس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ مقیس علیہ غیر معقول المعنی نہ ہو، معدول بھی عن طریق القیاس نہ ہو. یہاں پر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مثل غیر معقول ہے. غیر معقول ہونے کا مطلب یہ معدول بھی عن طریق القیاس ہے. غیر معقول معنی ہے. جب غیر معقول معنی ہے تو اس پر آپ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ توجہ ہے نہیں؟ اعتراض بنا نہیں؟ 2 انداز میں آپ اعتراض کی تقریر کر سکتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. توجہ ہے؟ حاصل گفتگو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ روزے میں اور فدیہ میں معنوی طور پر ایسی مماثلت ہو جو ہمارے فہم سے بالا ہو. خود حج کرنے میں اور دوسرے کو حج کرانے میں ایسی معنوی مماثلت ہو جس تک ہمارے اذہان کی رسائی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے، اور یہ سارا مثل معقول ہو، ہمارا ذہن نہیں پہنچ رہا. توجہ ہے؟ تو یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے کا بدلہ فدیہ کے ساتھ، اور اپنے حج کی جو ادائیگی ہے وہ دوسرے کو حج کرانے کے ساتھ. اس کی علت عجز ہو. بھائی جب تم عاجز آ چکے ہو تو بقدر ما یمکن بقدر ما امکن تم کر دو. سمجھے بات کو؟ یعنی 2 باتیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے بیچ ایسی مماثلت ہو جو ہماری عقل سے بالا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یہ والی بات کرو تو اب ہم قیاس نہیں کر سکتے. توجہ رکھنا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مماثلت ملحوظ ہی نہ ہو، بس عجز ملحوظ ہو، عاجز آ گئی ہو نا، اب جو کر سکتے ہو کر دو. توجہ ہے؟ عاجز آ گئی ہو، مجبور ہو گئی ہو، اب ادائیگی ہو نہیں سکتی، علت عجز آ گئی، چلو اب جو کر سکتے ہو کر دو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی دونوں احتمال ہیں. توجہ ہے؟ جب اس پہ آپ کی توجہ ہے تو آپ غور کرو کہ اگر پہلی بات لیں بھئی مماثلت ہے لیکن ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، تو اب تمہاری بات ٹھیک ہے، ہماری عقل سے بالا تر ہوگی، ہم آگے قیاس نہیں کر پائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر علت عجز ہو. اگر علت عجز ہو تو روزے میں عاجز آ گیا تو فدیہ دے. روزے میں عاجز آ گیا تو فدیہ دے. ہم نے کہا روزے سے اہم تو نماز ہے، روزے سے اہم نماز ہے. روزے سے عاجز آتا ہے تو فدیہ دیتا ہے، نماز سے عاجز آتا ہے تو بطریق اولا فدیہ دے گا. توجہ ہے؟ روزے سے عاجز آتا ہے تو فدیہ دے گا، نماز سے عاجز آتا ہے تو بطریق اولا فدیہ دے گا، کیونکہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور جو آ کے ملاقات ہی نہ کرے، یہ بھی بات سمجھو، ان کو نماز کی اہمیت کا احساس نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کے نزدیک روزہ پورا دن ہم جناب بھوکے رہتے ہیں. نماز کے ادھر وضو مارا جناب اللہ اکبر 2 رکعت پڑھ لی. ان کی نظر میں تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے. نہیں، نماز وصال ہے، نماز ملاقات ہے. سمجھ رہے ہو؟ نماز ملاقات ہے. یہ
ملاقات ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. ادھر سے لوگوں کے بیچ بیان کرتے ہو نماز مومن کی معراج ہے، تو معراج ایسی تھوڑا ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ملاقات ہے پروردگار جل و علا سے، رب جل و علا سے ملاقات ہے یہ نماز. اور جو آپ کا منعم ہے، آپ کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے، یا مالک خالق سے ہٹ کر آپ کا باپ ہے، آپ کا بڑا ہے، آپ کا شیخ ہے، اس کی نگاہ میں آپ کی ملاقات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ تھوڑا کیمرے سے دور ہٹ کے بیٹھیں تاکہ تھوڑا جی تو جو ہے آپ کی جی. تو اس لیے یہ بات سمجھیں، یہ جو ملاقات ہے یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے. پھر کسی وقت جو ہے وہ اس پہ مزید گفتگو. تو روزہ عبادت ہے، لیکن روزہ ملاقات نہیں ہے مالک سے. نماز ملاقات ہے، نماز رابطہ ہے، نماز تعلق ہے، نماز کال ہے رب جل و علا کو. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے نماز کی اہمیت زیادہ ہے. بھلے 2 رکعتیں ہیں، لیکن نماز کی جو اہمیت ہے وہ روزے سے زیادہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جب نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب روزے سے عاجز آ گیا تو فدیہ دے رہے، نماز سے عاجز آئے گا تو طریقہ لو فدیہ دے گا. بات ہے ہی سر. تو ہم نے یہ احتیاطاً حکم لگا دیا. کیوں بھئی؟ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو صدقے کا ثواب تو ہوگا ہی ہوگا نا اس کو. تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا جی قیاس کے لیے معقول معنی ہونا ضروری، غیر معقول معنی ہے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی بات یہ کہ یہ تو قیاس کی جو جامع شرائط قیاس ہے اس کی بات ہے نا، یہ تو حکم احتیاطی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی لیے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے زیادات میں کیا فرمایا؟ یجزیہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہم امید کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ کفایت کرے گا. یہ مسائل قیاسیہ میں ایسے نہیں بولا جاتا. مسائل قیاسیہ میں وہ حتمی طور پہ کہا جاتا ہے یجزیہ، کفایت کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کا اضافہ نہیں کیا جاتا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کا جو اضافہ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ احتیاطاً حکم لگایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ فدیہ ادا کرے. یہ حتمی اور یقینی طور پر اس کو بدل قرار نہیں دیا جا رہا. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے، دوبارہ سمجھے توجہ سے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ آپ یہاں پر اعتراض 2 طرح سے کر سکتے ہیں. اعتراض یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو میں نے گفتگو کی تو اس کو آپ اپنی طرف سے کر کے بھئی جو قضاء بمثل غیر معقول ہے اس کے لیے نص جدید کا ہونا ضروری ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ فدیہ کو حکم لگاتے ہیں نماز کے بارے میں بھی. جب نماز کے بارے میں فدیہ کو حکم لگاتے ہیں بتائیے وہاں نص جدید کون سی ہے؟ اعتراض ہوا نہیں ہوا؟ یوں اعتراض کریں. یا آپ کہیں بھئی کہ آپ اس کو مثل غیر معقول کہہ رہے ہیں. قیاس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ مقیس علیہ معدول بہی عن طریق القیاس نہ ہو، غیر معقول المعنی نہ ہو. جب خود غیر ہے، مثل غیر معقول ہے، تو بتائیے روزے کے بارے میں تو نص موجود ہے، نماز کے بارے میں نص نہیں ہے. نماز کو آپ روزے پر قیاس کرتے ہو. جب روزے پر قیاس کرتے ہو تو یہ قیاس درست نہیں ہے کیونکہ اس کی شرط کا فقدان ہے. اعتراض بنا نہیں. تو اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر 2 احتمال ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے میں اور فدیہ میں ایسی کوئی معنوی مماثلت ہو جو ہماری عقلوں سے بالا ہو. احجاج الغیر بمالہ میں اور حج بنفسہ میں کوئی ایسی مماثلت ہو جو ہماری عقلوں سے بالا تر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کوئی مماثلت ملحوظ نہیں ہے، بس علت عجز ہے. عاجز آگے ہو ٹھیک ہے، یہ کام کر لو، جو ہو سکتا ہے وہ کر لو. بات ہے ہی ذہن میں. تو یہ دونوں احتمالات ہیں. جب دونوں احتمال ہیں تو اب روزے سے عاجز آ گیا تو بھائی نفقہ وہ تو کیا کر، صدقہ فطر ادا کر، فدیہ ادا کر. روزے سے زیادہ اہمیت تو نماز کی ہے.
روزے سے عاجز آ گیا تو فدیہ، نماز سے عاجز آ گیا تو طریقہ والا فدیہ. یہ ہم نے محض احتیاطاً کہا. آپ نے جو اعتراض کیا نا کہ اس کو جو ہے قیاس کی شرط ہے، وہ حتمی طور پر اگر ہم اس کو قیاس کرتے ہیں تو پھر ان ساری شرطوں کو پایا جانا ضروری ہے. ہم محض احتیاطاً کہہ رہے ہیں. اس لیے امام محمد علیہ رحمۃ فرمائے یجزئہ انشاءاللہ تعالی، اگر رب نے چاہا تو اس سے کفایت کرے گا. نرجو القبول من اللہ تعالی، ہم اللہ رب العالمین سے قبول کی امید کرتے ہیں. یہ اگر ہم حتمی طور پہ فیصلہ کرتے تو یہ الفاظ نہ بولتے. سمجھو بات کو. تو یہ ہم الفاظ نہ بولتے. ہم نے حقیقی طور پر اس کو قیاس لکھے، بعض احتیاط نہیں حکم لگایا ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو صدقہ، نفلی صدقہ کا اجر تو اس کو ملے گا ہی ملے گا. توجہ ہے نہیں؟ لیکن احتمال ہے کہ وہ معلول علت عجز سے اور نماز روزے کی مثل ہے، بلکہ اس سے اہم ہے. بس ہم نے حکم دیا اس کو فدیہ کا نماز کی جانب سے احتیاطاً اور امید کی رب کریم جل وعلا کی جانب سے قبول کی بطور فضل. تو کہا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے زیادات میں اسے کفایت کرے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. یہ جو ہے ساتھ اور مسئلہ بھی ذکر کر دیا. اگر مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے مال سے تم میری نمازوں کا فدیہ ادا کرو، یہ وہ بیان ہوا. اگر اس نے وصیت نہیں کی تو کہا کما اذا تطوع بہ الوارث فی الصوم، کہ اگر وارث کے وہ نفلی طور پہ ادا کرتا ہے اس کی طرف سے، وارث ہے نفلی طور پہ اس کی طرف سے ادا کرتا ہے. انہوں نے روزے کی بات کی ہے. اگر روزے کی اس نے وصیت کی ہے تو اب وارث کو چاہیے کہ وہ ادا کرے اس کو. اور اگر وصیت اس نے نہیں کی تو جب بھی وارث ادا کرے تو ہم کہتے ہیں کہ نرجو القبول من اللہ تعالی. توجہ ہے نہیں؟ غور کرنا. روزے کا فدیہ، روزہ نہیں رکھ سکا تو فدیہ منصوص علیہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کب؟ جب کہ یا خود ادا کرے یا وصیت کر کے مرے. اور اگر وصیت نہ خود ادا کیا نہ وصیت کر کے مرا، جو وارث ہے وہ اپنی جانب سے بعد میں ادا کرتا ہے. اپنی جانب سے ادا کرے تو ذہن میں رکھنا اب حتمی طور پر ہم اس فدیے کو اس کی قضا نہیں مان رہے. کیوں؟ بات پہ توجہ دینا. حتمی قضا کیوں نہیں مان رہے؟ ادائیگی اس کی ذمہ داری تھی نا. ادا نہیں کر سکا تو قضا اس کی ذمہ داری تھی. یا پیسہ خرچ کر کے مرتا یا وصیت کر کے مرتا، دونوں کام نہیں کیے. اب واجب اس پر ہے، ادا کوئی اور کرتا ہے. واجب اس پر ہے، ادا کوئی اور کرتا ہے. واجب اس پر، ادا کوئی اور کرتا ہے تو ادا تو نہیں ہوگا. لیکن ہم امید کرتے ہیں اس کا وارث ہے، اس کی جانب سے جب فدیہ ادا کر رہا ہے، اللہ کے دربار میں امید کرتے ہیں کہ اس کے روزے کہ فدیہ قبول کر کے اس کے روزے ساقط فرما دے گا. ہم امید کرتے ہیں. بالکل یہی بات ہے جیسے روزے کی وہ وصیت کر کے نہیں مرا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ اس کی طرف سے قبول فرما لے گا. بالکل وہاں نماز کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے. ہم اللہ رب العالمین کے فضل سے امید کرتے ہیں کہ اللہ کریم قبول فرما لے گا. ٹھیک ہے. جیسا کہ جب نفلی طور پر اس کو ادا کیا وارث نے